ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سسٹم کی دہشت کا، سسٹم کی وحشت کا، سسٹم کی بربریت کا، کہ آج پورے 15 دن ہو چکے ہیں کراچی کے دو بہت بڑے کماؤپوت پولیس اسٹیشن، دو کماؤپوت تھانے موج کو اور خود منگو پیر ایس ایچ او سے محروم ہیں۔ لیکن نہ تو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار میں اتنی ہمت ہے، اور نہ ہی خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن میں اتنی جرت اور ہمت ہے، اور نہ ہی سب سے بڑھ کر خود کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو میں کہ وہ کسی کو ان دونوں تھانوں میں ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں تھانوں کو کیوں اب تک خالی رکھا گیا ہے؟ آیا جن دو ایس ایچ اوز کو جن پر سسٹم کا لیبل لگا تھا، جو کہ سسٹم کے وفادار تھے، یعنی کہ بشیر ودو اور خود غلام حسین کورائی کی واپسی کے لیے ان تھانوں کو ابھی تک خالی رکھا گیا، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق موج کو اور خود منگو پیر پولیس اسٹیشن، یہ دونوں کراچی کے انٹریز پوائنٹ پر واقع تھانے ہیں، جن کا تعلق جو ہے سندھ اور خود بلوچستان کی سرحد سے جا کے لگتا ہے، اور وہیں سے جو ہے اسمگلنگ کا مال سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں تھانے جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں تھانوں پر جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ سسٹم کے وفاداروں کا، سسٹم کے کارندوں کا، سسٹم کے لاڈلوں کا جو ہے وہ قبضہ چلا آ رہا ہے۔ جن کے متعلق جو ہے بہت شکایتیں ہمیشہ سے جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ اب کے بعد بھی شکایت ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں، سسٹم کے لیے جو ہے لوگوں کے اربوں روپوں کی اراضی پر قبضہ کرواتے ہیں، خالی کرواتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے درج کرتے ہیں، انہیں جعلی مقابلوں میں ہلاک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ سسٹم چاہتی ہے اپنے ان لاڈلے ایس ایچ اوز کے ذریعے، جس کی عوض جو ہے ان تھانوں میں تعینات ایس ایچ اوز کو بھی جو ہے وہ اربوں روپوں کی آرام کی آمدنی ہوتی ہے، خود اسمگلنگ کی روٹ کو چلوانے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے قبل جو ہے خود آرمی چیف کے حکم پر حساس اداروں نے ایک انکوائری کی تھی خود تاجر برادری کی شکایت پر۔ اس پر جو ہے وہ خود موجکو کے ایس ایچ او بشیر ودو اور خود غلام حسین کورائی منگو پیر کے ایس ایچ او، اس طریقے سے جو ہے خود منگو پیر ہی کی ایک بدنام زمانہ پولیس چوکی جو ہے خدا کی بستی کے جو انچارج تھے اے ایس آئی جو ہے وہ ہادی بخش، ان تمام کی جو ہے وہ معطلی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ 2 اور ایس ایچ او تھے، بورڈ بیسن اور کلفٹن کے، وہاں تو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہو گئی، وہاں نئے ایس ایچ اوز براجمان ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 تھانوں میں اب تک ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کیوں نہ ہو سکی؟ اب آپ ذرا تصور کریں، یعنی کہ آپ تصور یہ کریں کہ وہ کون سا بڑا پولیس افسر ہے کہ جو اتنے 2 اہم ترین تھانے، یعنی کہ کروڑ کا سودا ہے، یہ 1 کروڑ کا پورا سودا ہے، اس سودے کو ویسا بیکار پڑے دیکھ کر جو ہے وہ ان کی رالیں اس وقت ٹپک رہی ہیں، اور آپ امیجن کریں کہ ایک طرف جو ہے وزیر داخلہ اور دوسری طرف آئی جی سندھ جو ہے ٹیشو پیپر سے ان کی رالیں جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں کہ اب زیادہ رال نہ ٹپکائے، اس پر آپ کا داؤ نہیں چلے گا۔ یعنی سوچ تو رہے کہ کس طریقے سے جو ہے میں ان پر ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کروں۔ اطلاع شروع میں یہی ملی تھی کہ 40 سے 50 لاکھ روپے میں بولیاں لگ گئی تھی، اور بہت سارے جو ہے متوالوں نے جو ہے وہ رابطے بھی شروع کر دیے تھے شوکت خٹک سے اور دوسرے لوگوں سے کہ ہمیں ایس ایچ او لگا دیا جائے، یعنی خود جانی چاند سے بھی رابطے ہو چکے تھے لوگوں کی کہ ہمیں یہاں کا ایس ایچ او لگایا جائے، پیسے تک ایڈوانس تک پکڑ لیے تھے، لیکن بعد میں کہیں سے جو ہے کوئی شٹ اپ کال جو ہے وہ دے دی گئی تھی کہ یہاں پر جھانکنے کی بھی غلطی کی تو آنکھ نکال دی جائے گی اور تمہیں اس اہم ترین منصب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ سوچتے ہی رہ گئے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، اور یہ دونوں کے دونوں جو یعنی کہ سونے کی چڑیا والی تھانے جو ہیں یہ ابھی تک جو ہے وہ ایس ایچ او سے محروم ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ
ان دونوں تھانوں پر جو ہے وہ علی حسن بروہی کا قبضہ ہے۔ علی حسن بروہی کے مرضی اور منشا کے بغیر ان دونوں تھانوں میں کسی ایک بھی پولیس افسر کی ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں تھانوں کو جو ہے وہ خود مبینہ طور پر جو ہے پاکستان کے صدارتی محل سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پروگرام میں غلام حسین کورائی کی وہ تصویر ناظرین آپ لوگوں کو دکھا سکوں جس میں جو ہے وہ خود صدر مملکت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک انسپکٹر صدر مملکت سے خود ایوان صدر میں ملاقات کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ خود منگو پیر تھانے کا ایس ایچ او ہے۔ ناظرین یہ وہی منگو پیر تھانہ ہے کہ جہاں سے 8 پولیس افسروں کے اہلکاروں کے جو ہے وہ خود موچکو تھانے میں براہ راست ٹرانسفر نہ کروانے کی پاداش میں اس وقت کے قائم مقام ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کو بہت کچھ سننا پڑی تھی خود صدارتی محل سے، لیکن انہوں نے جو ہے یہ غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی جاوید عالم اوڈو جو ہے کوتوالے شہر میں، تو انہوں نے پہلا آرڈر ہی اس رکے ہوئے 8 پولیس اہلکاروں کے یعنی کہ منگو پیر سے جو ہے ڈائریکٹ موچ کو کروانے کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ تو یہ 2 تھانے جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اگر اسے ہم سندھ پولیس سے ہی خارج سمجھے تو غلط نہیں ہوں، کیونکہ ان دونوں تھانوں پر تو نہ آئی جی سندھ کا کوئی کنٹرول ہے، نہ صوبائی وزیر داخلہ کا کنٹرول ہے، نہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، نہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا، نہ خود کیماڑی کے اور خود ویسٹ کے ایس ایس پی کا، نہ ڈی آئی جی ویسٹ کا۔ یہ وہ 2 تھانے ہیں۔ 2 تھانے کیا ہے؟ یہ 2 زونوں میں بٹے ہوئے تھانے ہیں، 2 ڈسٹرکوں میں بٹے ہوئے تھانے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال ناظرین سسٹم کی، کہ سسٹم کتنا مضبوط ہے، سسٹم کتنا خطرناک ہے، سسٹم کی کتنی دہشت ہے کہ سسٹم کے تھانوں کی طرف جو ہے نہ تو وزیر داخلہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، نہ ہی آئی جی سندھ، نہ ہی کوتوالے شہر۔ تو پھر ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں، ان کے ہاتھوں جو شہریوں کی ایک اور تاجروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے دکھی ہے، ان کے دکھوں کا مداوع تو یہ سندھ پولیس نہیں کر سکتی۔ سندھ پولیس کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود سسٹم کے ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے۔ وہ تو خود سسٹم کے آگے بیگی بلی بنی ہوئی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ کراچی کے 2 تھانے ہیں، موچکو اور خود منگو پیر۔ یہ وہی 2 تھانے ہیں کہ جن کی پولیس نے جو ہے خود بلوچستان کے سابقہ صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے خالد بوتانی کے بنگلے پر جو ہے گزری میں ہلہ بول دیا تھا، حملہ کر دیا تھا ڈاکوں کی طرف سے، اور بعد میں اس کو کلیم بھی نہیں کر رہے تھے، بعد میں کہا کہ یہ بلوچستان پولیس آئی تھی۔ تو یہ وہ موچکو اور خود منگو پیر تھانہ ہے جہاں پر جو ہے 15 دنوں سے کسی بھی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں تھانوں کو ابھی بھی بشیر ودو جو ہے وہ موچکو کو چلا رہے ہیں، اور خود منگو پیر کو جو ہے غلام حسین کورائی ابھی تک چلا رہے ہیں، یعنی کہ ان دونوں ایس ایچ اوز کے حکم ابھی بھی چل رہے ہیں وہاں پر۔ وہاں کا سپاہی ہو، ہیڈ ہو، یا ڈیوٹی افسر ہو، یا جو قائم مقام ایس ایچ او، وہ کہاں سے احکامات لیتا ہے، کس کے حکم پہ چلتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ کورائی اور بشیر ودو کے حکم پہ چلتا ہے، جو کہ بظاہر جو ہے وہ کاغذوں میں جو ہے آئی جی کے ریکارڈ کے مطابق تو دونوں سسپینڈ ہیں، دونوں سی پی او میں رپورٹ کیے، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر دونوں کے دونوں جو ہے وہ رات شام ڈھلتی جو ہے وہ اپنے اپنے تھانوں میں جا کر اپنا حساب کرتے ہیں، اور سسٹم کا جو کام ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ معطل نہیں ہو سکا۔ سسٹم کا کام بدستور جو ہے یہ دونوں ایس ایچ او جو ہے چلا رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے دونوں تھانوں میں ابھی تک کسی ایک بھی ایس ایچ او کی پوسٹنگ کا نہ ہونا ہے، کیونکہ ان دونوں تھانوں میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کی راہ میں دیوار خود سسٹم بنی ہوئی ہے، خود یہ 2 ایس ایچ او بنے ہوئے ہیں۔ اب مجال ہے کہ ہمت ہے تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوالے شہر اگر اس میں جرت ہمت ہے تو کرا کے دکھائیں، کسی ایس ایچ او کو لگائیں، کسی ایماندار کسی دیانتدار ایس ایچ او کو لگاؤ تاکہ سسٹم کا کام رک جائے۔ ہمت ہے آئی جی غلام نبی احمد تو کرا دیں، ہمت ہے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار میں تو کرا دیں۔ میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں، کر سکتے تو کرو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہیں کر سکتے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان چلے ہوئے کارتوسوں سے کوئی شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کمزوروں کے لیے، یہ صرف مجبوروں کے لیے، صرف لاچاروں کے لیے وزیر داخلہ بھی ہیں، آئی جی بھی ہیں، ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں۔ کوئی لاچار کمزور ہو تو انہیں تو سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کی طرح موزور ہو،
کورائی کی طرح سے، کوئی موزور ہو ودو کی طرح سے، کوئی موزور ہو نصیر تنولی کی طرح سے، کوئی موزور ہو اعظم راجوڑ کی طرح سے، تو وہ تو پھر آئی جی کو بھی شٹ اپ کال دلا دیتے ہیں، وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی جو ہے وہ ڈانٹ پڑوا دیتے ہیں، وہ پھر خود وزیر داخلہ جو ہے لنجار کی بھی کلاس دے دیتے ہیں۔ وہ اتنے یہ زیادہ لاڈلے ہیں، یہ اتنے موزور ہیں، ان کے ساتھ آئی جی کی ہمت نہیں کہ ان سے متہ لگائے، ان سے ٹکر دیں۔ تو بہرحال یہ دو تھانے جو ہے یہ خالی ہیں، دہشت ہے سسٹم کی، دہشت ہے، اور دہشت کے زد میں خود آئی جی بھی ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی ہیں، اور خود وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار بھی۔ ناظرین یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔